बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं की बात के साथ। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक दायरे में घूम रहा है। मतलब जहां से हम स्टार्ट करते हैं घूम फिर कर कुछ सालों के बाद ये लगता है कि हम वापस उधर ही आ गए हैं। ये मौशी तौर पर भी हो रहा है, ये सियासी तौर पर भी हो रहा है। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करती, अगर मैं रिसेंट टाइम्स की बात करूं तो हमने ये देखा कि इलेक्शन ईयर जैसे ही आता है ना तो लगता है कि हवाओं का रुख एकदम से बदल, जो पार्टी आपको जीतती हुई दिखाई दे रही होती है ग्राउंड लगता है कि पीछे चली गई है, और कोई और पार्टी डार्क हॉर्स बन करके, या वो पार्टी जो नंबर 2 पे होती है या नंबर 3 पर होती है वो आगे बढ़ रही है। जैसे कि 2018 के इंतखाब में हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक प्रॉपर फुल्ली फील्ड दी गई। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये कंप्लेन करती हुई नजर आई, ये तनकीद करती हुई नजर आई कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और ये देखा गया कि प्लान तरीके से नवाज शरीफ को 2018 के इंतखाबात से दूर रखा। की पार्टी चीखती रही, चिल्लाती रही, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां अपनाती रही, लेकिन हमने देखा कोई सुनवाई नहीं। इमरान खान को क्योंकि एक भरपूर तरीके से फील्ड दी गई थी अपनी कैंपेनिंग करने के लिए, लिहाजा उनको वोट भी मिले, और फिर हमने देखा कि उसके नतीजे में इमरान खान साहब वो मुल्क के वजीर आजम। अब जैसे जैसे हम इलेक्शन के करीब आते चले जा रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वही तर्ज, बल्कि मैं ये कहूँगी 4 कदम आगे जाके, एग्जैक्टली वही तर्ज तो नहीं जो था, लेकिन उससे कहीं आगे जाके वो तर्ज अपनाते हुए नजर आ रही है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां दे रही है, लान तान कर रही है, टॉन्ट कर रही है, और उनका बिल्कुल वही नैरेटिव है कि भाई उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको स्पेस दी जा रही है। तो आज की डिस्कशन में ऑब्वियसली हम पॉलिटिकल वाकयात तो डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी जरूर डिस्कस करेंगे या पॉलिटिकल वाकयात को इस पैराए में डिस्कस करेंगे कि भाई आखिर हर बार पाकिस्तान घूम फिर कर एक सिचुएशन पर क्यों आ जाता है। एवरी टाइम व्हाई डू वी कम बैक टू द स्टार्टिंग लाइन रादर देन गोइंग टू द फिनिश लाइन। एनीवेज जी, रिसेंट टाइम्स में जो बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज हो रही है वो ये हो रही है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारे फौजी जवान अगर जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, फ्लड विक्टिम्स की अगर मदद करते हैं या ऐसी किसी मुसीबत में, तूफान में फंसे पाकिस्तानियों की मदद करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनके ऊपर समात लगाए जाते हैं। अगर वो फौजी जवान शहीद हो जाते हैं इस मदद करने के पूरे प्रोसेस में, तब भी उनकी शहादत को सीरियस लिया जाता, उनकी जो है वो दिल रसाई की जाती है, उनका दिल दुखाया जाता है, उनको बताया जाता है ये पार्टी है, मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि एक सख्त 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 तरीके से मैं इसकी मजम्मत भी करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही गलत चीज है। इसी किस्म की सूरत हाल जो है वो डेवलप करती जा रही है, और अब हम देख रहे हैं जो करंट हुकूमत है वो इस हवाले से जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मेरे साथ इस टाइम पर मौजूद है दानियल चौधरी साहब, PML। सलाम शामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जो आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं आगाज कर लेती हूँ ऑपोजिशन से, जो कि है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जो कैंपेन चल रही है, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैंपेन चल रही है, इस पूरी कैंपेन के हवाले से बहुत से लोग सामने भी आए हैं। पता चला जी वो PTI के कारकुनान है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, यंग वर्कर्स हैं, यंग सपोर्टर्स हैं, यंग फॉलोवर्स हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ चीजें तो उन्होंने खुद फैलाई हैं सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से, कुछ चीजें उन्होंने तस्वीरें या वो मटेरियल इस्तेमाल किया है उन पेजेस से या उन लोगों से जिनको वो फॉलो करते हैं। सादा सा सवाल आफ्ताब भाई मैं आपके सामने रखूंगी कि जब आप अपने जलसों में जलूसों में खड़े होकर के आप मीर जाफर मीर सादिक कहेंगे, मीर जाफर मीर सादिक के बाद आप वो सिलसिला उम्मे हरीम तक ला करके अभी के लिए एज ऑफ नाउ रोक देंगे, तो भाई फिर तो आप लोगों के सपोर्टर्स यही करेंगे। आप उसकी तनकीद नहीं कर रहे हैं, आप रोक नहीं, वजह क्या? शुक्रिया दानिश कि आपने मुझे जो है अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और दनियाल को और फैसल भाई को मेरा सलाम। तो देखिए, पहली बात पहले तो ये कि मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे एथलीट ने कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता है, अरशद नदीम साहब ने। तो मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। और दूसरा ये कि आज का जो दिन है वो बड़ा अहम दिन है। इसमें अगर हम कुछ सच की बात ना करें तो बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि यह पैगाम ही यही था हजरत इमाम हुसैन का कि सच पे खड़े रहो, सच पे डटे रहो। और आज आप जिस प्रोग्राम को आज के दिन कर रही हैं, मैं ये मेरा हक बनता है कि मैं सच बात करूँ। देखिए, पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम जो है अपने अफवाज के साथ बहुत ही एक मोहब्बत का रिश्ता रखती है, बहुत एक एहतराम का रिश्ता है। और मैं ये समझता हूँ कि हम 74-75 साल के अंदर
وہ مقام سیاسی پارٹیاں نہیں حاصل کر سکی جو ہماری پاک افواج نے حاصل لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی ایک جگہ بنائی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ہر مشکل وقت میں قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی, چاہے وہ سیلاب ہو, چاہے زلزلہ ہو, چاہے کوئی اور صورتحال ہو, چاہے بارڈر کی سچویشن ہو یا کوئی بھی صورتحال ہو, تو وہ ڈٹ کے پاکستان کی حفاظت کے لیے اور پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا, اور وہ اس چیزوں کی وجہ سے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بعض آدمی اپنی رائے کا احترام کرتے ہیں یا وہ رائے دیتے ہیں تو وہ ان کی رائے تو ہو سکتی ہے. کیونکہ ماضی کے اندر جب ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ آیا تو میرے بھائی فیصل کنڈی صاحب وغیرہ نے اس پر بھرپور تنقید کی اور ڈٹ کے کھڑے رہے, اور آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس ماشاء اللہ کے دور کے اندر ضیاء الحق کے کوڑے کھائے ہیں. اور اس وقت دانیال صاحب کی جو پارٹی تھی وہ ان کو ویلکم کہتی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ جی یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں بقول پیپلز پارٹی کے وہ ضیاء الحق کی اولاد ہیں, سمجھے نا, ضیاء الحق کے بیٹے ہیں, جو بلاول صاحب نے بھی کہا اپنی تقریروں میں کہتے رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر ماشاء اللہ آتا ہے جی مشرف صاحب کا. اس وقت بھی آپ کے سامنے صورتحال بنتی ہے, تو اس کے اندر بھی کسی نے کوئی نہ کوئی اپنا رول ادا کیا, اور اس کے اندر نون لیگ نے اپنا ایک بیانیہ رکھا, پیپلز پارٹی کا اپنا ایک بیانیہ تھا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات پر پھر مجبور کرتی ہیں لوگوں کو سوچنے پہ, بولنے پر. لیکن عمومی طور پر پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ ہے, اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ ہے. اور اگر کوئی کچھ چھوٹا موٹا ہے یا ایسا ایک سمجھ لیں سیکٹ سمجھ لیں یا کچھ لوگ ہیں تو ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. لیکن کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جس سے پھر لوگ پھر بات کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری فوج کا کردار لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی بہت اہم ہے. اور میرے خیال میں جیسے کہ ابھی دیکھا آپ نے, اس حالات کے اندر, اس مشکل حالات کے اندر بھی پاک فوج نے اپنا کردار ادا کیا اور بیل آؤٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ملک پاکستان کو اس معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی اپنی رائے دی ہے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے, لیکن وہ ضرور ایک سوال تو چھوڑ جاتی ہیں. فلانا ٹمکانا, یہ سب کی سب فضولیات تھی. عمران خان صاحب کو تو پتا ہے نا کہ یہ فضولیات ہیں. انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیوں نہیں کیا, انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے, ابھی بھی روکیں. یہ دانیال چودھری صاحب کارروائیاں شروع کر رہے ہیں بھائی. جی جی کرنے دیں, ان کی کارروائیوں سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکے. جب بھٹو صاحب کی حکومت ہٹائی تو میں آپ کو باخدا بینش میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری عمر 62 سال ہو گئی ہے اور میں 17 سال کی عمر میں سیاسی ورکر تھا. اس وقت دانیال صاحب ہو سکتا ہے وہ سیاست کے اندر ہوں یا نہ ہوں. میں نے باخدا کہہ رہا ہوں, حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلا زردہ جو کھایا تھا نا, سیاسی زردہ, وہ حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھٹو صاحب کو ہٹایا گیا تو وہاں پہ اس وقت نون لیگ نہیں تھی, مسلم لیگ تھی, اور اس کے ساتھ دوسری پارٹیاں تھیں. مفتی محمود صاحب کی پارٹی تھی, جماعت اسلامی تھی, اور بہت ساری تحریک استقلال تھی, بہت ساری پارٹیاں تھیں اس کے اندر. نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب تھے, بہت سارے لوگ تھے. اور پہلا زردہ میں نے اس وقت کھایا. اور اس کے بعد جب اس کو پھانسی چڑھایا گیا بھٹو صاحب کو, اس وقت بھی جو دیگیں پکی وہ بھی ہم نے کھائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے, ہمارے لیڈر نے ایسی کوئی بات نہیں کی, بلکہ کہیں مقام پر کسی ایسے مسئلہ یہی ہے. فیصل کنڈی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کو اس ٹائم پر دیگیں نہیں کھانی چاہیے تھی, آپ کو ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اچھا, میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ قوم کا بھی ایک مزاج بناتے ہیں, جب قوم کو ایک طرف کھڑا کرتے ہیں, جب لوگوں کے ساتھ درمیان میں ہوتے ہیں, تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. میں ناسمجھ تھا, میں نے وہ غلطی ضرور کی اور میں اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. لیکن آئندہ لیکن میں نے پھر ضیاء الحق کے دور میں جو ہے نا یہ کام, ضیاء الحق کے دور میں پھر نہیں کھائی میں نے. آل رائٹ, اوکے. فیصل کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ بن چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے فیصل, لیکن پلیز الاؤ می ٹو گو ٹو دانیال فرسٹ. دانیال, آپ نے گفتگو سنی, میں obviously اور بھی بہت ہی معاملات ہیں جو آج کے شو میں ڈسکس کرنے ہیں, لیکن فرسٹ تھنگ فرسٹ میں یہیں سے آغاز کرنا چاہوں گی. کیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب آپ کو اس حوالے سے کارروائیاں کرنی پڑ رہی ہیں رائٹ ناؤ, بیکاز یو پیپل آر ان دا فیڈرل گورنمنٹ, وہ کارروائیاں جس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ اس قسم کے ملتے, ایگزیکٹلی تو نہیں لیکن اسی قسم کے ملتے جلتے آپ الزامات پروپیگنڈا کے, سائیڈ لینے کے, یک طرفہ پارٹی کو سپورٹ کرنے کے آپ اسٹیبلشمنٹ پر لگایا کرتے تھے. میاں محمد نواز شریف صاحب تو 4 قدم آگے چلے گئے, انہوں نے تو ڈائریکٹلی ایک نہیں 2 بڑے لوگوں کے نام بھی لے لیے. تو اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے جب آپ کو کارروائیاں کرنی پڑ رہی ہیں اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف, somebody who is related to or followers of پاکستان تحریک انصاف؟ جی سر.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, एक चीज़ तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इनकी मुनाफ़कत उस हद तक है कि ये एक कंटेनर पे खड़े हो के अमेरिका मुर्दाबाद कहते हैं कि जो पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट एलाई रहा इस पूरे टाइम पे, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा, उसके फ़ंड्स को लेते हुए उनको गालियाँ देते रहे, अमेरिकी साजिश की बात करते रहे, लेकिन KPK में उनके एम्बेसडर से पैसे ले रहे हैं, KPK में उनके एम्बेसडर से सपोर्ट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत की और आपकी दोस्ती बड़ी दूर तक चलेगी, और ये रही है। ये इनकी मुनाफ़कत है। जब जो बंदा, जो इदारा, जो शख्स इनके ख़िलाफ़ बात करता है उसको ये काफिर कहते हैं, फिर कहते हैं मुल्क दुश्मन है, और फिर कहते हैं गद्दार है। ये वही जमात है जिसने इलेक्शन कमीशन का सरबराह लगाया और कहा कि इससे अच्छा कोई बंदा नहीं है, इससे शरीफ कोई बंदा नहीं है। 6 महीने तक फॉर 6 months उनकी दलीलें देते रहे, उनके तावीज़ पढ़ते रहे और कहते रहे, और अब जब उसने इनके खिलाफ चलने शुरू हुआ तो इनके मुखालिफ हो गया। जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो तब फैसला बहुत अच्छा था, आज जूं उन्होंने फैसला पढ़ते गए तो इनके सांस बंद हो रहे हैं। फॉरेन फंडिंग से ये 8 साल भागते रहे तो तब ठीक था, जब 8 साल बाद फैसला आ गया तो ये इलेक्शन कमीशन गद्दार बन गया, 2 नंबर बन गया। बिनिश, मुझे बताएं कि ये बात करते हैं अब्दुल सत्तार ईदी की, कंपैरिजन देते हैं ईदी ट्रस्ट की, और ईदी के ट्रस्ट की और ईदी की कंपैरिजन करते हैं तो उनका अपना रहने का तरीका देखें। 300 कनाल के महल में रहते हैं और फॉरेन फंडिंग में आपको पता चला कि ये अपने ज़कात के पैसे छोड़े नहीं, जिन्होंने जो ज़कात के पैसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी में लगाते रहे, जो लोगों के दूसरे मुल्कों से, इजराइल और इंडिया से पैसे लेते रहे, जो और ममालिक से कंपनी से पैसे लेते रहे, वो किस तरह मुहिब वतन की बात कर सकते हैं? इनको पैसे दिए ही इसलिए गए हैं, इनको पैसे दिए। दिस इज अ 3rd जनरेशन वॉर, और 3rd जनरेशन वॉर आपको बंदूकों और गोलों से शायद नहीं होती, ये आपकी इंटरनली इदारों को कमज़ोर करने से होती है, आपकी मैशत कमज़ोर करने से होती है। और आज ये बताएं कि 8 साल ये जो फॉरेन फंडिंग के पीछे छुप रहे थे, ये क्यों उसको डिलेज कर रहे थे, क्यों भाग रहे थे, और वो किसके पैसे थे जिसके कहने पे आपने एक स्टेटमेंट दी और PIA को बैठा दिया, चलती हुई एयरलाइंस को आपने बंद कर दिया, एक स्टेटमेंट दी और कश्मीर निकल गया आपके हाथ से और कोई आवाज़ नहीं आई। अपने इदारों को आपने कहा कि हम इंडिया के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, हम उनकी पार्लियामेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये किसके पैसे थे कि CPEC को आपने रोक दिया, CPEC को चलने नहीं दिया, उसको बंद कर दिया, और आप कहते हैं कि हमने इस मुल्क की बेहतरी की बात की। देखिए, आज इदारों के ऊपर मिनिश, क्या इनको पता नहीं है कि इनके लोग ये अभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये गलत कर रहे हैं और जो कर रहे हैं गलत है, इन्होंने भी क्या कहा कि हम फर्द वाहिद की बात करते हैं। मुझे बात बताएं बिनिश, आज जो कैंपेन्स चल रही हैं, जो बच्चे उठाए गए हैं, जो लोग उठाए गए हैं, वो बताते हैं कि उनको किसने पीछे इंस्टिगेट किया, वो बताते हैं इनको मवाद कौन दे रहा है। इनके पार्टी के लीडर्स अपनी मीटिंग में बैठ के हमारी अफवाज को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। क्या वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा बिनिश? अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो कुछ भी ना करो, उसकी नौजवान नस्ल को तबाह कर दो। बिनिश, जो पैसे No, sir. बारी I'm asking question to Daniel. नहीं, मैं तो आफ्ताब भाई please show some patience. मैं अभी आफ्ताब भाई से, आफ्ताब भाई मैं आपके पास आती हूँ, मैं दानियाल से सवाल कर लूँ। जी दानियाल। बिनिश, अगर ये इतने मुहिब वतन हैं, अगर ये इतने पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, तो मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान को आगे क्यों नहीं चलने देते? क्यों जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है वो गद्दार है? क्यों मीडिया का बंदा जो इनके खिलाफ उठाता है वो गद्दार है? जो जज उठाता है वो गद्दार है? जो पार्टी उठाती है गद्दार है? जो कोई कहीं और से आए, आज न्यूट्रलिटी की कॉज पे इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? इनको क्यों इतना शोर मचा रहे हैं न्यूट्रलिटी के कॉज के ऊपर? आज ये क्यों इतना शोर डाल रहे हैं बिनेश? जब फॉरेन फंडिंग का फैसला आता है तो इनकी चीखें निकल गई हैं। ये जाएं आज कोर्ट्स में और फाइनेंशियल टाइम्स की स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करें, ये जाएं अपने बंदों को। बिनेश, हमने तो नहीं ये केस किया। नहीं, प्लीज इफ यू लेट मी स्पीक आफ्ताब साहब। फिर आफ्ताब साहब, आप अपने टाइम पे बोलते रहे, आप पूरा प्लीज जवाब देना। बिनेश, मुझे बताएं कि अकबर एस बाबर हमने केस किया, वो इनकी जमात के लोग थे। जो मिसेस कसूरी हैं वो हमारी जमात की थी, वो इनकी, जिन्होंने कहा कि $2 मिलियन हमने कलेक्ट किए और हम खान साहब से पूछते रहे वो पैसे किधर गए और वो हमें नहीं नजर आया। हमने वो शौकत खानम के लिए पैसे कलेक्ट किए थे। ये अब आज तक बिनिश ये बताएं कि इनकी कमाई कहां से? 300 कनाल के महल में और जिनके इनके खर्चे हैं,
آپ خالی ان کے گھر کے بجلی کا بل اٹھا دیں بینیش تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اپنے گھر کا بل نہیں دے سکتے, تو یہاں سے یہ پیسے پورے کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تو توشہ خانہ نہیں کھولا, یہ تو کوئی کیس نہیں کھلے ہوئے بینیش. ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو عمران خان کو رگڑا لگانا ہے, یعنی یہ آپ مجھے ایک لائنر دے کر کے جا رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا. میں آگے پیپلز پارٹی کی طرف بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں بینیش, بالکل بھی نہیں بینیش. اگر ہم نے بینیش یہ الیکشن کمیشن نے 8 سال بعد فیصلہ دیا, اور اب قانون اپنا کورس, میاں نواز شریف کو اس لیے ہٹایا گیا بینیش کہ انہوں نے اپنی بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی جو وہ لے سکتے تھے, جن کے پاس جواز تھا. ان کے پاس تو ایسا ثبوت آ گیا الیکشن کمیشن کے پاس سپریم کورٹ کے کہنے پہ کہ وہ کیسے بھاگیں گے, کہاں سے فنڈنگ کرتے رہے, کہاں سے فارن فنڈنگ ہوتی رہی پاکستان کو نقصان دینے کے لیے, کس بندے سے انہوں نے اپنے جو پیسے انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہم نے لیے, انہوں نے اپنی ریٹرنز میں نہیں دکھائے. پینس تو یہ سب چیزوں کا جواب دیں گے, جواب دیں ہیں اور آگے آنے. اور اچھا ہاں, ایک چیز کا کنفیشن عمران صاحب نے خود کیا, انہوں نے کہا کہ میں سگنیٹری تھا, میں نے سائنس کیے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا میرے اکاؤنٹنٹ نے سائن کیے. تو مجھے آپ بتائیں کہ اگر عمران خان نے خود یہ اتنا مان لیا کہ سگنیٹری تھا, آدھا کرائم تو مان لیا, اور اب آدھا کرائم انشاءاللہ کورٹ پورا کر دے گا. ٹھیک ہے جی, اب ذرا پلیز آپ دونوں حضرات ذرا ریلیکس کریں, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف سن لیتے ہیں, پھر آفتاب بھائی آپ آرام سے اپنی باری پر اب ان تمام سوالوں کا جواب دیجیے گا. فیصل بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. فیصل آواز آ رہی ہے, سوال رکھوں آپ کے سامنے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. آل رائٹ. اچھا فیصل, یہ جس طرح سے ڈسکشن ہو رہی ہے, جس طرح سے ڈسکشن چل رہی ہے, آپ نے دونوں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی پوائنٹ آف ویو سنے, ان کی رائے بھی سنی. یہ جو طیارے حادثے کے اندر جو شہادتیں ہوئی ہیں, اس حوالے سے obviously ایف آئی کی حرکت میں آئی ہے, کارروائیاں شروع ہو رہی ہیں, جیسے دانیال بھی بتا رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, وہی فالوورز اور وہی بچے, یا میں وہ کہوں کہ وہی سافٹ ٹارگٹس, ان کے خلاف ہی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں, میرے تمام پینلسٹ بھی جانتے ہیں, دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ روٹ, جڑ اس معاملے کی کہیں اور ہے. اگر آپ لوگوں نے جڑ ہی نہیں پکڑی, ہیٹ سپیچ کی, نفرت انگیزی کی جڑ ہی نہیں پکڑی, ان بچوں کو پکڑ کر, ان ورکرز کو پکڑ کر آپ کیا مسئلہ ختم کر لیں گے؟ نہیں ہوگا مسئلہ ختم. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس پولیٹیکل پولرائزیشن کا پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں حل کیا ہے؟ آپ حکومت میں اتحادی ہیں فیصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ پولیٹکس میں پولرائزیشن ایک زمانے میں 80s میں بھی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان, اور آج بھی یہ پولرائزیشن آپ دیکھیں کہ کس حد تک بڑھ گئی ہے. آج اگر آپ اپنا سوشل میڈیا نکالیں, آج اگر آپ ایک خاص جماعت پی ٹی آئی کے خلاف اگر آپ کوئی پروگرام کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے سوشل میڈیا پہ کیا یلغار ہوتی ہے. اور اس قسم کی پولرائزیشن جس میں دیکھیں آپ اب اس ملک کے مفاد کے خلاف اگر ایک چیزیں بات کریں اور ملک کے اداروں کو آپ کوشچن مارک کریں, ملک کے اداروں کو آپ کمزور کریں, تو آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, یہ بھی سوال ہے. اب کوشچن جب ہوتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہیں اور وہ جنازے پہ نہ جائیں, اس جنازے کو بھی چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو تھے, ہمارے جو موسن تھے اس ملک کے, ڈاکٹر قدیر خان, کیا ہمارے اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے جنازے پہ گئے؟ ان کے چند جو ہے گز کے فاصلے پہ تھا, چند کلومیٹر ہی کہہ لیں ان کے فاصلے پہ تھا. چلو جنازے میں بھی نہیں گئے, سیکیورٹی تھریٹ ان کو ہوگی. کیا ان کے فاتح خانی پہ گئے؟ E7 میں ان کا گھر تھا, آج تک نہیں گئے. لہٰذا آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ آپ لوگ کس قسم کے ملک کے صدر وزیر اعظم ہیں کہ جو اپنے موسن جو ہے ڈاکٹر قدیر خان کے آج تک فاتح خانی پہ نہیں گئے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جو انسیڈنٹ ہوا, ہمارے مطلب ہے کہ ایک بہت ہی مطلب ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں, لائن اب جو جنگ لڑی ہے جس میں پاکستان کے نوجوانوں نے, سیکورٹی فورسز نے قربانیاں دی ہیں, ان کا آگے انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو اس کو آپ کس طریقے سے, کس اینگل سے مطلب ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ٹویٹر پہ کون سی, کس کو نہیں پتہ ہے کون سی پارٹی کے لوگ, کون سی پارٹی کے نوجوان. دیکھیں نوجوان جو ہیں وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں دو رویا جو ہے وہ تلوار ہوتی ہے, آپ کس طرف اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کی لیڈرشپ آپ کو غلط استعمال کرے گی, اس قسم کے مقاصد کے سامنے, جب آپ حکومت سے گرتے ہیں تو آپ فوج کو بھی برا بھلا کہیں, آپ سپریم کورٹ کو بھی برا بھلا کہیں, آپ مسٹر ایکس بھی کہیں اور مسٹر وائی بھی کہیں. جب ضمن الیکشن گزر گیا تو ہمیں تو نہیں پتا مسٹر ایکس کون تھا, مسٹر وائی کون تھا. وہ تو پتا ہے نا مسٹر ایکس اور وائی کون تھے. ہمیں پتا چلے کہ ایکس وائی کون تھے جو ان کو جو ہے وہاں پر ہروانا چاہتے تھے, اور اچانک جو ہے مسٹر ایکس اور وائی ان کو جتوا رہے تھے. تو یہ چیزیں دیکھیں آپ دیکھیں, ہماری حکومتیں بھی گئی ہیں, ہماری بھی کئی دفعہ ڈکٹیٹرز نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتیں ختم کی. اس ملک میں ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین شیخ ذوالفقار بھٹو کا عدالتی قتل ہوا. ہمیں اگر ہماری پارٹی کا بات ہے تو ہم تو اس عدالتوں پہ اعتماد ہی نہ کریں, لیکن کچھ اشخاص تھے جنہوں نے
عدالتوں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا اور شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے پھانسی چڑھائی اور بعد میں پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے غلطی ہوگی. کیا آپ شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو واپس لا سکتے تھے؟ تو ایک فیصلہ، ایک غلط قدم آپ کا جو ہے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. لہٰذا جو ہے آپ ملک کے اداروں اور فوج کے خلاف کم از کم اپنی حکومت کے لیے استعمال نہ کریں. آپ وزیر اچھا اعظم فیصل، سے ہٹے، دن بھی ایسا ہے، طریقے سے آپ کا آپ کے تعلق خلاف. بھی ایک ایسی ایک سیکنڈ، پولیٹیکل پارٹی سے ہے. مجھے الاؤ کریں سپلیمنٹری کوسچن، آپ ہی کے ساتھ بات کر رہی ہوں. مجھے آپ سچ بتائیے، سیدھی بات میں سیدھی بات کریں، کیا یہ فیصلہ حکومت نے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے ود ان دیئر بینچز یہ کر لیا ہے کہ اب عمران خان جو 2018 میں آپ کی اور نون لیگ کی پوزیشن تھی، اس پوزیشن پر آپ لوگ ان کو لے کر کے جائیں گے؟ کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ دیکھیں ہم عمران خان کو کہاں لے جائیں، کیوں؟ ہم تو اس کے پولیٹیکل اپوننٹ ہے. ہم تو کہیں گے کہ سیاسی میدان میں ہم اس کو جو ہے وہ اس کو آ رہے ہیں، اور ہم بالکل ہم ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی اس کا مقابلہ کریں گے، ہر فورم پہ کریں گے. لہٰذا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو حکومت سے ہٹایا جائے، آپ کو لوگوں نے بتا دیا یہاں پر دو سینٹیمنٹس ہیں، یا اینٹی امریکن ہے یا جو ہے وہ آپ جو ہے مذہب کا کارڈ استعمال کریں. اس سے وہ شروع ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ مطلب اس میں آ جائیں. وہ امریکن جس کو جو ہے پھر آپ صرف 36 ایمبولینس گاڑیوں پہ آپ لوگ بک گئے، آپ کا وزیر اعلیٰ اس کی جو ہے جو او بھگت کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے مطلب ہے کہ کوئی کافی سالوں بعد اس کو دوست مل گیا. لہٰذا آپ ایسی چیزیں نہ کریں کہ جو کل آپ کو اس کے اوپر جو ہے پھر سبکی اٹھانی پڑے. آپ دیکھیں جس طریقے سے پھر اگر محمود خان نے اس کو سی ایم ہاؤس بلایا تھا اور 36 گاڑیوں کا جو ہے تحفہ انہوں نے قبول کیا ایمبولینسز کا، اچھی بات ہے، میں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے جو ہے یا یو ایس ایڈ نے ہمارے صوبے کو، خیبر پختونخوا کو سپورٹ کیا ایمبولینس. لیکن پھر آپ اگر یہ جو باتیں کریں تو آج آپ وہ تصویریں جو امریکہ میں جاری ہوں گی تو وہ ہمارے متعلق، ہمارے ملک کے متعلق کیا کہیں گے کہ یہ وہ لیڈر ہیں جو ہمارے متعلق کیا باتیں کرتے ہیں. پھر 36 ایمبولینسوں پہ جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ سودا کر لیا. تو یہ چیزیں جو ہے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے، لیڈروں کی بدنامی نہیں ہوتی. اس سے پورا ملک کا نام چلے گا. اگر امریکہ میں ہوگا تو عمران کا نام نہیں چلے گا، میرا نام نہیں چلے گا، وہاں پر پاکستان کا نام چلے گا. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آفتاب جہانگیر، دانیال چودھری اور فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ بنے ہوں گے. ول بی بیک شارٹلی. ویلکم بیک جی. آفتاب جہانگیر، دانیال چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، سیاسی طور پر پھر وہی سچویشن جہاں سے میں نے شو شروع کیا تھا وہیں پر میں اس کا اختتام کروں گی کہ گھوم پھر کر پاکستان ایک سرکل میں گھوم رہا ہے. پہلے 2018 میں نواز شریف کو انتخابات سے دور رکھا گیا اور اب لگ یہ رہا ہے، جس طرح دانیال بھی کہہ رہے ہیں، جس طرح سے غصہ، جس طرح سے امپیشنس پاکستان تحریک انصاف کا بھی نظر آ رہا ہے، عمران خان صاحب کا بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر ڈسکوالیفیکیشن کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اگلے الیکشن کے اندر عمران خان جو کہ اپیرنٹلی ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈر ہیں، ان کو انتخابات سے دور رکھا جائے گا. تو پاکستان آگے کیسے بڑھے گا فیصل؟ دیکھیں اگر اس ملک میں عمران خان ہوگا تو یہ ملک آگے بڑھے گا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. ہم قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں کہ جو سب کے لیے برابری کی بنیاد پہ ہو. ہم وہ عدالتیں چاہتے ہیں جو سب کے لیے برابری کی بنیاد پہ ہو. ہم وہ ادارے چاہتے ہیں جو سب کے لیے برابر ہوں. یہ نہ ہو کہ دو پاکستان ہوں. اب یہ ہے کہ اگر انہوں نے جو بھی ثابت ہوئے غلط کام کیے ہیں تو ان کو سزا بھگتنی پڑے گی. کیا آپ کہیں کہ عمران نہیں؟ عمران ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. آپ نے اگر چوری کی ہے اس کی سزا آپ کو ملنی پڑے گی. میرے بھائی نے بات کی کے پی کے حوالے سے خیر سگالی کی، اچھی بات ہے. ہم تو یہی کہتے تھے کہ دیکھیں کہ آپ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. آپ جب جاتے ہیں کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کر لی ہے، فلاں چیز کر لی ہے. اگر آپ نے صوبے کو چلا، دیکھیں آپ کے اگر وزیر اعلیٰ نے 36 ایمبولینسیں لی ہیں تو پارلیمنٹ کو آن بورڈ لے لیتے، خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھی آن بورڈ لے لیتے کہ ہم نے جو ہے نا غلط کام کیے، ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے غلط سازش جو تھی، ہم وہ جو ہے ہمیں عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا تو ہم نے امریکہ پہ الزام لگا لیا. اس کے بعد جو انہوں نے سود کی بات کی، آپ مجھے بتائیں کہ ان کی صوبائی حکومت نے 10 سال میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، ورلڈ بینک سے کتنا لون لیا ہے اپنے ڈیولپمنٹ کام کے لیے. بی آر ٹی کون سے پیسوں پہ بنی ہے؟ کیا اس پہ سود نہیں ہوگا کہ آپ نے سود سے پاک ان سے لیا ہوا ہے؟ تو یہ چیزیں جو آپ خود کرتے ہیں، آپ جب خود کرتے، ایک منٹ میری بات کمپلیٹ کر دیں. آپ جو چیزیں کرتے ہیں، اگر انہوں نے کہا، انہوں نے ماڈل ٹاؤن کی بات کی، جو بھی کی اسے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اگر ماڈل ٹاؤن میں ہے، آپ کی 4 سال حکومت تھی، ابھی آپ کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، اگر اسے میں ملوث ہوں یا بینش ملوث ہے یا کوئی اور ملوث ہے، اس کو آپ پھانسی چڑھا دیں. آپ ٹی وی ٹاک شو پہ کیا کرتے ہیں؟ آپ جا کے عمل درآمد کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں پہ چیزیں ثابت ہونی ہیں اور لوگوں پہ کیسز ہیں اور ملک سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، پھر تو آپ عمران خان صاحب کا نام بھی ڈالیں ای سی ایل میں، جو کہ ہیلی کاپٹر کیس مطلوب ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی ملوث ہیں، کیسز ہیں ان کے اوپر.
آپ کے جو ہے وزیر داخلہ جو ماضی کے تھے، آپ کے جو لیڈران ہیں، جن لیڈران پہ کیسز ہیں جو سپریم کورٹ کے بھی چھپے ہوئے تھے، جو ہم اگر کیس لے کے جائیں، مالم جبہ کا لے کے جائیں، BRT کا لے جائیں، آپ سپریم کورٹ کے بھی چھپتے ہیں، تو پھر ان کے بھی ڈالیں، سب کے لیے برابر کی بنیاد پہ. ہم تو کہتے ہیں جہاں تک نواز شریف کے جاننے کی بات ہے، کیا آپ کی کابینہ نے اس کو اپروو نہیں کیا؟ کیا آپ کے فیصل جو ہے ڈاکٹر فیصل نے اس کی رپورٹ یس نہیں کی؟ کیا شوکت خانم سے اس کے ٹیسٹ نہیں ہوئے؟ پھر تو ان لوگوں کو پہلے سزا دیں جو آپ کے ڈاکٹرز ملوث تھے کہ انہوں نے غلط طریقے سے ایک نظریہ ضرورت کے تحت بھیجا تھا. اگر جینون تھا تو پھر جینون تھا. پھر آپ کہیں کہ آپ کی جو کابینہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط فیصلہ کیا تھا، اور آپ کی کابینہ نے جو فیصلے کیے 4 سال میں وہ سارے پھر غلط. قانون کو اپنا راستہ بنانے دیا جائے، ایٹ لیسٹ یہی جو ہے میرے پینلسٹ نے آج بولا ہے. تینوں پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ شو. دیکھتے رہیے سیدھی بات دینش سلیم کے ساتھ. اللہ حافظ.